2015 میں ہونے والے ایران جوہری معاہدے کے فریقین اپریل سے ویانا میں وقتاً فوقتاً ملاقاتیں کر رہے ہیں تاکہ انتظامیہ کی تبدیلی کے بعد امریکہ کو اس میں واپس لانے کے لیے اور پابندیاں اٹھانے کے بدلے ایران سے اس معاہدے کی تعمیل کرانے کے لیے کوئی پیش رفت ہو سکے۔ یورپی یونین جو رابطہ کار کا کردار ادا کر رہی ہے، اس کے نمائندے اس بارے میں پر امید ہیں کہ مذاکرات کے اگلے دور میں کوئی معاہدہ طے پا جائے گا۔ چھٹا راؤنڈ یقیناً آخری دور ہوگا۔ جب محکمہ خارجہ کے ترجمان نیڈ پرائس سے پوچھا گیا کہ کیا وہ بھی اسی طرح پر امید ہیں تو انہوں نے محتاط انداز میں جواب دیا۔ ہم اس بارے میں نہ تو پر امید ہیں اور نہ ہی مایوسی کا شکار۔ ہمیں اپنے اہداف کے بارے میں کوئی ابہام نہیں ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ اس میں کیا کچھ داؤ پر لگا ہے۔ ہم اپنے مقاصد کے بارے میں واضح ہیں اور آخرکار ہمارا مقصد یہ یقینی بنانا ہے کہ ایران ایک بار پھر سے انتہائی سخت توثیق اور نگرانی کے نظام کے تابع ہو۔ ایرانی صدر حسن روحانی کہیں زیادہ پر امید ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ان کے ملک کے امریکہ کے ساتھ اہم معاملات طے پا گئے ہیں اور صرف معمولی مسائل باقی ہیں، لیکن سینٹر فار امریکن پروگریس کے برائن کٹولس کا کہنا ہے کہ یہ نظریہ حقیقت پسندی سے زیادہ امید پر مبنی ہو سکتا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ اس حقیقت کو چھپانے کے لیے قدر خوشگوار بات چیت ہو سکتی ہے کہ یہاں ایک حقیقی عدم اعتماد موجود ہے۔ میرا مطلب ہے کہ وہ ان مذاکرات کی تعمیر نو کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس بارے میں بھی غیر یقینی صورتحال ہے کہ صدر روحانی کی سطح پر ایران کی قیادت کون کرے گا۔ ایک حد تک یہ واضح ہے کیونکہ ایران ایک ایسی آمریت ہے جس کی قیادت ایک مطلق العنان رہنما سپریم لیڈر خامنائی کرتے ہیں، اور ان انتخابات کے حوالے سے ایرانی عوام کے پاس کوئی زیادہ چوائس نہیں ہے۔ کٹولس نے کہا کہ متعدد پیچیدہ مسائل ہیں جن کا معاہدے کی تجدید سے پہلے حل کیا جانا ضروری ہے۔ ایک اور اہم بات یہ ہے کہ بائیڈن انتظامیہ نے ایک زیادہ طویل مستحکم معاہدے جیسے فقرے کا استعمال کیا ہے، جو میرے خیال میں ابھی ان مذاکرات سے فوری طور پر کچھ حاصل کرنے کے بجائے ایک طویل مدت پر مبنی ہدف ہے۔ تاہم فوجی مقامات تک رسائی کے بارے میں تعطل موجود ہیں۔ IAEA نے حالیہ ہفتوں میں ایسی نئی معلومات کے بارے میں سوالات اٹھائے ہیں جو ایران کی ماضی کی سرگرمیوں کے بارے میں ہیں، اس پر بھی تشویش موجود ہے۔ ایران میں رواں ماہ ہونے والے انتخابات کے علاوہ ماہرین مذاکرات میں ایک ممکنہ پہلو کے طور پر طویل مدت سے برسر اقتدار وزیر اعظم بنجامن نتن یاہو کے بغیر اسرائیل میں نئی مخلوط حکومت تشکیل دینے کی کوششوں کی نشاندہی بھی کر رہے ہیں، لیکن کٹولس کا خیال ہے کہ اس کی وجہ سے ان مذاکرات پر کوئی زیادہ اثر پڑنے کا امکان نہیں ہے، کیونکہ اسرائیل کے سبھی سیاستدان ایران جوہری معاہدے کی بحالی کے مخالف ہیں، کیونکہ اسرائیل کے پورے سیاسی منظرنامے میں ایران کے ساتھ جوہری معاہدے کی تجدید کے بارے میں مخالفت موجود ہے۔ سنڈی سین کے ساتھ مونا کاظم شاہ، وائس آف امریکہ۔